بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع أقواما بهذا الكتاب ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سورۃ فاتحہ پر 3 دروس دے چکا ہوں۔ چوتھا درس اس بات کی تفصیل پر دینا چاہتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ متن ہے، سارا قرآن اس کی شرح ہے۔ سورۃ فاتحہ متن ہے، سارا قرآن اس کی شرح ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہ ہیں، لیکن ان وجوہ میں ایک پہلو یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کو قرآن کریم لکھنے والے کاتبوں نے، ساری امت کے لوگوں نے قرآن مجید کی افتتاح والی صورت فرمایا کہ فاتحہ صورت ہے، اس کے ذریعے قرآن شروع ہو رہا ہے، قرآن کو شروع کرنے والی صورت ہے۔ مگر اس صورت کو انہوں نے پہلے پارے کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ اس صورت کو انہوں نے علیحدہ لکھا۔ مثلا اگر ہم یہ پہلو دیکھیں کہ پاروں کے نام کس لفظ کے ساتھ رکھے ہیں ان حضرات نے، تو اس میں دوسرے پارے کا نام کیا ہے؟ سیقول السفہاء۔ کیوں رکھا کہ سیقول السفہاء سے شروع ہو رہا ہے؟ تیسرے پارے کا نام کیا ہے؟ تلک الرسل، کیونکہ تلک الرسل کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے۔ چوتھے پارے کا نام لن تنالوا البر رکھا، اس لفظ سے شروع ہو رہا ہے۔ مگر پہلے پارے کا نام کیا ہے؟ الف لام میم۔ اگر سورۃ فاتحہ پہلے پارے کا حصہ ہوتی تو اس پہلے پارے کا نام کیا ہوتا؟ اس پہلے پارے کا نام ہوتا الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن پہلے پارے کا نام الحمدللہ رب العالمین کے بجائے الف لام میم رکھا گیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ سورۃ فاتحہ اس پارے کا حصہ نہیں ہے۔ نمبر 2، رکوع جب ختم ہوتا ہے، رکوع کے نشان پر عین لکھا ہوا ہوتا ہے۔ عین کے اوپر ایک ہندسہ ہوتا ہے، ایک اس کے پیٹ میں ہندسہ ہوتا ہے، ایک اس کے نیچے ہندسہ ہوتا ہے۔ جو اوپر ہندسہ ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سورت کا کتواں رکوع ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے۔ پیٹ میں جو ہندسہ ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس رکوع میں آیتیں کتنی ہیں۔ جو نیچے ہندسہ ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ رکوع اس پارے کا کتواں رکوع ہے۔ لیکن اگر آپ سورۃ فاتحہ کو دیکھیں گے، وَلَضَّالِّينَ پر اس کے اوپر ایک لکھا ہوا ہوگا کہ سورت کا پہلا رکوع ہے۔ اس کے عین کے پیٹ میں 7 لکھا ہوا ہوگا کہ اس کی 7 آیتیں ہیں، مگر نیچے اس کے کچھ نہیں لکھا ہوا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے، لیکن عام نسخے جو ہیں اصل ان میں نہیں لکھا ہوا
جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پارے کا رکوع نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری دلیل دیکھیں، تیسرا پہلو دیکھیں کہ جب یہ پہلا پارہ ختم ہوتا ہے تو اس کے عین کے اوپر بھی 16 ہے، عین کے نیچے بھی 16 ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورت کے رکوع بھی 16 ہو چکے ہیں یہاں، اور پارے کے رکوع بھی 16 ہے۔ اور اگر سورت فاتحہ اس پارے کا حصہ ہوتی تو پارے کا یہ 17واں رکوع ہوتا، لیکن 16 ہے۔ الف لام میم سورت جب شروع ہوتی ہے، سورت بقرہ، اس کا پہلا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے اوپر بھی ایک ہے، نیچے بھی ایک ہے، کہ سورت کا بھی ایک رکوع ہے اور پارے کا بھی ایک رکوع ہے۔ یہ اس بات کی وزنی دلیل ہے کہ سورت فاتحہ قرآن مجید کا متن ہے، سارا قرآن اس کی شرح ہے۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حدیثوں میں ارشاد فرمایا، الفاتحہ تو ام الکتاب، فاتحہ سارے قرآن کے اصل ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، سورت فاتحہ میں، قرآن کریم میں سورت فاتحہ جیسی اور کوئی سورت نہیں ہے۔ جلالین دو بزرگوں نے مل کر لکھی ہے، علامہ جلال الدین محلی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شاگرد ہیں، علامہ جلال الدین محلی استاد ہیں۔ پہلے 15 پارے استاد نے لکھے ہیں، سورت کاف سے آگے شاگرد نے لکھے ہیں۔ سورت فاتحہ پہلے شروع میں نہیں لکھی، الف لام میم سے شروع کیا۔ سورت فاتحہ کو آخری 15 کے ختم ہونے کے بعد لکھا ہے، کہ پہلے شرح کو لے کر پھر متن لکھا ہے۔ دوسرا پہلو یہ دیکھیں کہ سورت فاتحہ متن ہے، اس کو بھی اللہ نے اتارا، اس کی شرح سارا قرآن ہے، اس کو بھی اللہ نے اتارا، لیکن شرح کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ متن کی پہچان اور تعارف کرواتا ہے۔ سورت فاتحہ کے ختم کے بعد جب الف لام میم سے شروع ہوا قرآن مجید، تو قرآن نے پہلے تعارف کروایا۔ قرآن کریم نے اس متن کا تعارف کروایا، سارے قرآن کی جو شرح اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس کا بھی تعارف کروایا کہ متن اور شرح اللہ کی طرف سے ہیں۔ جو لوگ نہیں مانتے تھے عرب میں، وہ 2 قسم کے لوگ تھے، ایک فصحا اور بلغاء لوگ تھے۔ فی البدیہہ وہ ایک مجلس میں کسی موضوع پر 400 اشعار کہہ دیتے تھے عربی میں۔ وہ اتنے بلیغ اور فصیح لوگ تھے، ان کا اشعار میں آپس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ کسی کا شعر اعلیٰ ہوتا تھا، وہ بیت اللہ شریف کے دروازے پر لکھ کر لگا دیتا تھا۔ اب اگر اس کے کوئی مقابلے کا آ کر لگا دیتا اس سے بہتر تو وہ اتار لیتا تھا، ورنہ وہ کھڑا رہتا تھا۔ اتنے فصیح اور بلیغ لوگ تھے۔ قرآن کریم نے تعارف کرواتے فرمایا، الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے۔ الف بھی عربی کا حروف ہجا میں سے ہے، لام بھی میم بھی۔ قرآن کریم نے چیلنج اور تحدی کی، فرمایا کہ آؤ، یہ کلام اللہ کا ہے، الف لام میم عربی کلام ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا ہے، تم کہتے ہو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تمہیں شک ہے تو الف لام میم کا سارے فصحا اور بلغاء عرب مل کر ترجمہ کر کے دکھاؤ۔ ہیں عربی کے الفاظ، لیکن اس کا ترجمہ تم سارے لوگ مل کر نہیں کر سکتے۔ جب وہ اس تحدی اور چیلنج سے عاجز آ گئے تو ان کو ماننا پڑا یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو فصحا اور بلغاء عرب کو سمجھایا گیا۔ اس کے بعد پھر ذالک الکتاب عوام عرب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا، ذالک الکتاب، یہ بہت اونچی کتاب ہے، ذالک بہت دور کے لیے آتا ہے اور کتاب سامنے ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ بہت اونچے درجے کی کتاب ہے، اتنی اونچی کتاب ہے کہ جہاں تمہاری عقل اور حد کی سوچ ختم ہو جائے
وہاں سے اس کی شان شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی کلام قرآن مجید کے 3 نام ہیں۔ ایک نام اس کا نام کتاب ہے، دوسرا اس کا نام قرآن ہے، تیسرا اس کا نام کلام ہے، کلام اللہ۔ لیکن تعارف کروانے میں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ بھی نہیں فرمایا، قرآن بھی نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب فرمایا۔ اس میں ایک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو کتاب بمعنی مکتوب ہے، لکھی جانے والی، یہ بہت بلند مکتوب ہے۔ جب مکتوب بلند ہے تو اس کے کاتب بھی بہت بلند ہے۔ مکتوب بہت اعلیٰ ہے، لا ریب فیہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی پریشانی نہیں، اللہ نے اتارا اس کو۔ لیکن مکتوب ہے بہت بلند۔ جب یہ بہت بلند مکتوب ہے تو اس کے کاتب لکھنے والے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی بہت بلند ہیں، وہ بھی بہت اعلیٰ ہیں۔ امت میں جو لوگ صحابہ کرام کا ادب نہیں کرتے، صحابہ کرام کی جماعت کا احترام نہیں کرتے، انہیں معیار حق نہیں سمجھتے، اللہ نے انہیں قرآن نصیب نہیں کیا، وہ قرآن کے حافظ نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ کسی اور طبقے کا آدمی، سنی طبقے کا آدمی، صحابہ کرام کا احترام کرنے والے طبقے کا آدمی وہ حافظ ہو، لیکن بے احترامی والے طبقے میں مل جائے تو اس کو قرآن بھول جاتا ہے۔ اللہ یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے اس کتاب کے تعارف میں، یاد رکھو یہ مکتوب اعلیٰ ہے تو اس کے کاتبوں پر اعتماد کے بغیر تمہیں یہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے انوارات کا مرکز 3 چیزیں ہیں، ایک بیت اللہ ہے، ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسرا مرکز اللہ کے انوارات کا کلام اللہ ہے۔ بیت اللہ اللہ کی مخلوق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، مگر کلام اللہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، کلام اللہ ہر جگہ ہے۔ کلام اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے، قیامت تک اس کے صحیح سالم رہنے کا دعویٰ قرآن نے خود کیا کہ میرے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر تبدل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا، اعلان کر دے قرآن کو، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اعلان کر دیں قرآن مجید کو ہم نے اتارا، اس وعد و نصیحت کے منور کو، اس اعلیٰ کلام کو ہم نے اتارا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ ہاں، جو اپنی ذمہ داری حفاظت چاہتا ہے وہ قرآن کے ساتھ لگ جائے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی انوارات کا مرکز ہے۔ قرآن کریم سارا سورۃ فاتحہ کی شرح ہے، ساری سورت اس کا متن ہے۔ اس کے بعد تیسرے پہلو کو اگر دیکھو، ہاں اس تعارف میں الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسرا جملہ کہ اللہ کی طرف سے اس کے اترنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ تیسرا اس کا کام یہ ہے کہ یہ سراسر متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو ہدایت اپنانا چاہتا ہے وہ قرآن کے ساتھ متقی بننے کے لیے لگ جائے، قرآن پر ایمان رکھے، قرآن کا احترام کرے، قرآن کو پڑھے، عمل کی نیت سے پڑھے، قرآن کریم کے انوارات کو لے اور اس قرآن مجید کو اس کے اصول کے مطابق سمجھے، جیسے اصول امت نے صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سمجھنے کے اصول بیان کیے، اسی کے مطابق سمجھے، دیکھے خدا اس کو ہدایت دے گا۔ سراسر ھدی للمتقین، قرآن کریم سراسر ہدایت ہے، سراپے ہدایت ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم کا دوسرا تعارف یہ ہوا ہے، یہ شرح متن کا تعارف کروا رہی ہے۔ پھر قرآن کریم میں جتنے مسئلے بیان ہوئے ہیں سارے مسئلے بالاجمال سورۃ فاتحہ میں موجود ہیں۔ اللہ کی حمد کا بیان ہے، سورۃ فاتحہ میں اللہ کی حمد ہے۔
اللہ کی صفات اور ثنا کا بیان ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات اور ثنا کا بیان ہے۔ قیامت کا بیان ہے، سورۃ فاتحہ میں قیامت کا بیان ہے۔ واقعات ہیں، مغضوب علیہم ولا الضالین میں واقعات کا بیان ہے۔ توحید کا بیان ہے، سورۃ فاتحہ میں توحید کا بیان ہے۔ قرآن میں ہدایت مانگنے کا بیان ہے، سورۃ فاتحہ میں ہدایت مانگنے کا بیان ہے۔ منعم علیہم لوگوں کی تفصیل ہے، سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید اگلی مجلس میں اس موضوع کو میں مزید وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا۔ اللہ جل وعلا شانہ سے عاجزانہ التجا ہے کہ خدا تعالی ہمیں قرآن کریم کا ادب نصیب کرے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔